والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوری بعد جس چیز کا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک ہے۔ آج بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر اپنے ماں باپ کے دل توڑ دیتے ہیں۔ کسی کی ماں تنہائی میں رو رہی ہے، کسی کا باپ اولاد کی بے رحمی برداشت کر رہا ہے، اور شاید ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلام میں والدین کا مقام، قرآن و حدیث میں ان کی اہمیت، والدین کی نافرمانی کے خطرناک نتائج اور وہ آسان اعمال جو ہمیں جنت کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ بات آپ کی زندگی بدل دے۔ اسلام میں والدین کا مقام۔ دوستوں، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ رشتوں کا احترام بھی سکھاتا ہے، اور ان رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ والدین کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سوچیں، اللہ نے اپنی عبادت کے فوری بعد والدین کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی خواہشیں چھوڑ دیں، صرف ہماری خوشی کے لیے۔ جب ہم چھوٹے تھے، ہم رات کو روتے تھے تو ماں جاگتی تھی، ہم بیمار ہوتے تھے تو باپ پریشان رہتا تھا۔ ہماری ایک مسکراہٹ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی لگا دی، مگر افسوس آج وہی والدین بڑھاپے میں اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ماں کی عظمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی بار فرمایا، تمہارا باپ۔ سوچیں، ماں کا مقام 3 بار کیوں آیا؟ کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو 9 مہینے تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر پیدائش کا درد سہتی ہے، پھر راتوں کو جاگتی ہے، پھر اپنی خواہشات قربان کرتی ہے، ہمیں صرف حاضر۔ آج اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو یقین کریں آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ باپ کی عظمت۔ اکثر لوگ باپ کی محبت کو سمجھ نہیں پاتے۔ ماں محبت ظاہر کرتی ہے مگر باپ خاموشی سے قربانیاں دیتا ہے۔ وہ خود پرانے کپڑے پہن لیتا ہے مگر بچوں کو بہترین چیزیں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی تھکن چھپا لیتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے بچے خوش رہیں۔ ایک باپ پوری زندگی محنت کرتا ہے اور بدلے میں صرف عزت چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا آپ سے، لیکن افسوس آج کئی اولادیں اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ والدین کی نافرمانی کے نتائج۔ اب ذرا ان پہ بھی روشنی ڈال لیجئے۔ دوستوں، والدین کو تکلیف دینا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ آج کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم صرف غصے میں بول دیتے ہیں، لیکن ایک سخت الفاظ والدین کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ماں باپ کے آنسو سیدھے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ کئی لوگوں کی زندگیوں میں بے سکونی، رزق کی تنگی اور پریشانیاں صرف والدین کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک سبق آموزہ واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک نوجوان عبادت گزار تھا، نمازیں پڑھتا تھا، نفل ادا کرتا تھا، مگر اپنی ماں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہو سکا۔ لوگ حیران ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کی ماں ناراض ہے؟ پتہ چلا ماں دل سے ناراض تھی۔ جب ماں نے معاف کیا تب اس نوجوان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ والدین کے دل سے گزرتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کیسے کریں؟ نرمی سے بات کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں اف تک نہ کہو، صرف اف کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو سوچئے چیخنا، غصہ کرنا یا بدتمیزی کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، روزانہ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ ترجمہ: اے میرے رب، ان دونوں پر رحمت فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ آج لوگ دنیا کے لیے وقت نکال لیتے ہیں مگر والدین کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ افسوس! کبھی ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، یقین کریں یہ لمحے بعد میں یاد آتے ہیں۔ جب آپ کے ماں باپ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا۔ وہ ایک کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے، جب انسان گزر جاتا ہے، جب انسان چلا جاتا ہے، اس کی قدر اس کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کی خدمت کریں۔ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھیں۔ یہی خدمت آپ کے لیے جنت کا راستہ بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد کیا کریں؟ اگر آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا، آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، تب بھی آپ ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ سب اعمال والدین تک پہنچتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابی۔ دوستوں، والدین صرف ایک نعمت نہیں ہے بلکہ جنت کا دروازہ ہے۔ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون دیتا ہے، برکت دیتا ہے، رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور اسے عزت عطا کرتا ہے۔ اور جو والدین کو تکلیف دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی بے سکون رہتے ہیں۔ اگر آج آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے پاؤں چومیں اور انہیں کہیں امی ابو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم صرف ان کی آواز سننے کو ترسیں گے۔ اور یاد رکھیں دنیا کی ہر کامیابی چھوٹی ہے اگر والدین سے خوش نہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیسے آپ کو لائبریٹ کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنائے، ان کی خدمت کرنے والا بنائے، اور دعا کریں کہ آپ کے والدین آپ سے خوش ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔